نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون پارہ 28 سورۃ التغابن رکوع 2 آیات نمبر 13 اور 14۔ اللہ لا الہ الا ہو آیات مذکورہ میں توحید اور توکل کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر، صفات پر اللہ ہی کے بندے توکل کرتے ہیں، اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے۔ آیات نمبر 14 میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے مسلمانوں، تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان کے شر سے بچتے رہو۔ ترمذی شریف میں بسند صحیح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر ہجرت کر کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر ان کے اہل و عیال نے ان کو چھوڑا نہیں کہ ہجرت کر کے چلے جائے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض تھا، ہر مسلمان پر یہ فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرے۔ لیکن بعض مسلمان بیوی بچوں سے مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اسلام میں تو داخل تھے، ایمان تو لایا تھا، لیکن ہجرت نہیں کی۔ قرآن کریم کی آیات مذکورہ میں ایسی بیوی بچوں کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے اور ان کے شر سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور اولاد سے اتنا مجبور ہے کہ آپ اپنے رب کی بات ماننا چھوڑ دے، اپنے پیغمبر کی بات ماننا چھوڑ دے، تو ظاہر ہے یہ اولاد پھر مصیبت ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح سے روایت ہے کہ آیات مذکورہ عوف ابن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھا، اور جب کبھی جہاد کا، غزوے کا موقع آ جاتا اور جہاد کے لیے جانے لگے، ارادہ کر لیتے، تو ان کے بیوی بچے جو ہے فریاد شروع کر لیتی، اور یہی روایت میں ہے کہ بھائی ہمیں کس پر چھوڑتے ہو، ہمیں کس کو چھوڑتے ہو۔ تو اس طرح حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچوں کی فریاد سے متاثر ہو کر وہ جہاد سے رک جاتے۔ اور قذافی روح المعانی و ابن کثیر، ظاہر ہے کہ جہاد میں شریک ہونا یہ تو فرض تھا، لیکن اولاد کی وجہ سے اللہ کے اس فرض کو ادا نہیں کر سکے۔
ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اور حضرت عطا ابن ابی رباح کی روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک آیت کے لیے دو اسباب نزول ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ عام مسلمانوں کے حوالے سے بھی نازل ہو اور عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی نازل ہو۔ وعلیٰ کل حال آیات کا ما هو المقصود واضح ہے کہ فرض منصبی کی ادائیگی یا حکم الہی کی تعمیل میں رکاوٹ ہجرت سے پہلے ہو، ہجرت کے بعد ہو، عداوت متصور ہوگی۔ البتہ جو غلطی کر چکے ہیں اور اس غلطی کا اس کو احساس ہو چکا ہے کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے عیال کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں کروں گا، اہل و عیال کے بات نہیں مانوں گا، اللہ کے بات مانوں گا، اور پھر اپنے اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی بھی، پہلے تو سختی کا حکم تھا، اب اللہ اور رسول پر عمل بھی کرنا ہے، حکم الہی کی تعمیل کے ساتھ اولاد اور بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ہوشیاری سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے، حکم الہی کے معنی امر کے حوالے سے اللہ کا حکم مانو، اہل و عیال کا حکم مت مانو، اور اہل و عیال کی ناجائز فرمائشوں پر معذرت کیجئے، لیکن اپنے اولاد کی خطاؤں کو معاف بھی کیجئے کہ انہوں نے یہ جو آپ کو جہاد سے روکا ہے، ہجرت سے روکا ہے، نیک اعمال سے روکا ہے، اس کو درگزر کیجئے، معاف کیجئے، زیادہ ملامت بھی نہ کرے بیوی بچوں کو کہ گھر بار تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسے بھی مت کرو۔ اللہ رب العالمین کی عادت ہے، عادت مستمرہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین عفو فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین مہربان ذات ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل کرم سے مہربانی فرماتے ہیں اور ضرور فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ لا الہ، اللہ ہی ہے، کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شبہ تمہارے بیویوں میں سے، و اولادکم، تمہارے اولاد میں سے، عدوا لکم، دشمن ہے تمہارے لیے، فاحذروہم، بعض جگہوں پر فاحذر آیا ہے، لیکن ادھر جو ہے فاحذروہم، محتاط رہو ان سے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، رحم والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ